بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ڈاکٹر احمد خان آپ لوگوں کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے کچھ دنوں سے ہم مسلسل سیکسول ڈس آرڈر پر بات کر رہے ہیں، تو جس کی وجہ سے بعض دوست جو ہے نا وہ ناراض ہو رہے ہیں کہ آپ نے صرف سیکس کو پکڑا ہوا ہے اور اس کے علاوہ آپ دوسرے موضوعات کو چھوڑ چکے ہیں۔ تو آج ان کے اس خفقان کو دیکھتے ہوئے ایک ایسے موضوع پر بات کر رہا ہوں اور ایک ایسی دوائی آپ لوگوں کے ہاتھ دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ اگر آپ لوگ قدردان ہوں گے اور آپ لوگوں کو ہومیوپیتھی استعمال کرنے کا شوق ہوگا تو انشاءاللہ آپ مجھے دعائیں دیں گے۔ دوستو، ہم صبح و شام سنتے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر نے فلاں اینٹی بایوٹک مجھے دی ہیں اور فلاں نے مجھے اینٹی بایوٹکس دی ہیں۔ تو دوستو، یہ کیا چیز ہے؟ کیا ہومیو میں بھی کوئی اینٹی بایوٹکس ہیں یا نہیں ہیں؟ دوستو، آج اس پر بحث ہوگی اور اسی پر بات ہوگی۔ دوستو، اینٹی بایوٹکس کہتے ہیں جراثیم کو مارنے والے، بیکٹیریا کو مارنے والے ادویات۔ دوستو، انگریزی میں ایلوپیتھی میں جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو ان کے اصول کے مطابق وہ جراثیم سے متاثرہ ہوتا ہے، تو جراثیم سے متاثرہ ہونے کی وجہ سے اس کو جراثیم کش ادویات دی جاتی ہیں تاکہ اس کے جسم میں جراثیم ختم ہوں اور مریض کو شفا ملے۔ لیکن دوستو، شاید آپ جانتے ہوں گے کہ ہومیوپیتھی کا جو فلسفہ ہے وہ ایک اور طرف ہے۔ وہ جسم کے قوت مدافعت کو بڑھانے اور گھٹانے پر، بڑھنے اور گھٹنے، کمزور ہونے اور طاقتور ہونے پر بات کرتے ہیں، اور ہومیوپیتھی کے اصول کے مطابق مرض تب لگتا ہے، مرض کی علامات وجود پر تب آتی ہیں جب ہماری اندرونی صحت، اندرونی قوت حیات جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ بہرحال وہ ایک الگ ٹاپک ہے، انشاءاللہ اس پر بات ہوگی۔ چونکہ لوگ ہماری ہومیوپیتھی سے واقف نہیں ہیں تو وہ بھی، جیسے پچھلے ویڈیوز میں دیکھ چکا ہوں کہ لوگ اس کے خواہش مند ہیں کہ ہمیں ایسی ادویات دی جائیں ٹائمنگ کے لیے، پری میچور ایجیکولیشن کے لیے، تو ایسی ادویات دی جائیں جس طرح ہمیں انگریزی میں دی جاتی ہیں، جو منٹوں سیکنڈوں میں جو ہے نا جو ایسا کام کر دیں کہ ہم اش کر جائیں۔ لیکن دوستو، آپ لوگ جانتے ہیں، مجھ سے بھی اچھی طرح اور بہتر جانتے ہیں کہ جب ایک چھوٹی گاڑی پر بڑی گاڑی کا وزن رکھ دیا جائے، مثال کے طور پر ایک ٹوٹی گاڑی کے چھت پر آپ ڈاٹسن اور ایک چنگچی گاڑی کے اس پر آپ ایک بڑے گاڑی کا وزن نہیں رکھ سکتے کسی بھی صورت۔ اگر آپ اس کو رکھیں گے تو پھر اس گاڑی کا نقصان ہوگا اور وہ گاڑی اس قابل نہیں ہوگی کہ اس کو اٹھا لے، اور اگر چند قدم اٹھا بھی لے تو پھر اس کے بعد خود اٹھنا بہت ناممکن ہوگا۔ تو دوستو، ہومیوپیتھی بھی اسی طرح ہے کہ وہ ایلوپیتھی کی طرح، ایلوپیتھی جب ویاگرا دیتے ہیں مریض کو تو ویاگرا دینے کی وجہ سے، چونکہ اس میں خود جان نہیں ہوتی لیکن اس جان سے زیادہ اس میں اس وقت قوت ڈال دی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں پھونک مار دی جاتی ہے، تو اس کے بعد اس کی جو حالت ہوتی ہے وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک بن جاتی ہے۔
تو دوستو ہماری جو ہومیوپیتھی ہے اس کا قوت حیات کے ساتھ تعلق ہے کہ قوت حیات کی کمی اور بیشی جو ہے نا ہمارے مرض کی کمی اور بیشی پر منحصر ہوتی ہے۔ تو دوستو ہماری ہومیوپیتھی میں بھی اینٹی بایوٹکس ہیں، لیکن ہم ان کو اینٹی بایوٹکس کا نام نہیں دیتے، وہ ہماری قوت حیات کو قوت دیتی ہیں۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے نا پھر یہ ہمارا جسم اس مرض کے خلاف رد عمل دکھاتا ہے اور اس مرض پر قابو پا لیتا ہے۔ تو دوستو اگر ہم ہومیوپیتھی میں ادویات کو اینٹی بایوٹکس کہیں تو ان میں سب سے پہلی دوائی جو ہے وہ ایکینیشیا ہے۔ اگر ہم اس کا میٹیریا میڈیکا میں اس کی تفصیل دیکھیں تو اس کی ساری علامات جو ہے نا انگریزی اینٹی بایوٹکس کی طرح ہیں۔ اور دوسری جو ہے وہ بیپٹیشیا ہے۔ اگر ہم ایکینیشیا کے ساتھ اس بیپٹیشیا کو ملا دیں تو بعض بیماریوں میں جو ایلوپیتھی میں لا علاج ہوتی ہیں، ہومیوپیتھی میں اس کا علاج عجیب معجزانہ طور پر ہوتا ہے۔ دوستو میں آج آپ کو یہی ادویات اس کا طریقہ استعمال بتانے والا ہوں۔ دوستو 10 ml ایکینیشیا لیں اور 10 ml بیپٹیشیا لیں، ان دونوں کو ملا لیں، آپ کا ہومیوپیتھک اینٹی بایوٹک تیار ہے۔ اب اس دوائی کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس سے مختلف فائدے آپ لے سکتے ہیں۔ دوستو یہ عام نزلہ زکام سے لے کر ٹائیفائڈ فیور، ملیریا فیور اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے گلے میں ٹانسلز، حتیٰ کہ گوائٹرز، گلڑ جس کی وجہ سے آنکھیں باہر نکل آتی ہیں، آپ کا منہ پکا ہوا ہے، دوستو آپ کے جسم پر دانے ہیں، آپ کو خارش لگی ہوئی ہے، آپ کا خون خراب ہو چکا ہے، دوستو ایکینیشیا اکیلی بھی خون صاف کرنے کی بہترین دوا ہے۔ انشاءاللہ ایک دن ایکینیشیا پر بھی تفصیلی ویڈیو بناؤں گا اگر آپ لوگوں نے دلچسپی لی۔ دوستو میں بعض ادویات لوکل استعمال کرتا ہوں، بعض ادویات میں باہر والی بھی استعمال کرتا ہوں۔ تو دوستو آپ لوگ کوشش کریں، اگر آپ، چونکہ میرے پاس ہر قسم کے ہر لیول کے لوگ آتے ہیں، امیر بھی ہوتے ہیں، غریب بھی ہوتے ہیں، تو ان کے مطابق مجھے ادویات استعمال کرنا ہوتا ہے۔ دوستو یہ ادویات اب آپ کی اینٹی بایوٹک بن چکی ہیں۔ اب اس کا طریقہ استعمال کیا ہے؟ اس کا طریقہ استعمال یہ ہے دوستو کہ آپ نے 10 قطرے صبح، دوپہر، شام تھوڑے سے پانی میں ڈال کر استعمال کرنے ہیں۔ دوستو میں خود آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ اگر آپ کے بس میں ہے اور آپ برداشت کر سکتے ہیں تو آپ جرمنی کی لے لیں اور ان دونوں کو مکس کر لیں۔ یعنی مکس کیا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ آدھا جو ہے آپ ایکینیشیا لیں اور آدھی مقدار جو ہے نا وہ بیپٹیشیا کی ہوں۔ تو اس دونوں کو جب آپ ملائیں گے تو آپ کے پاس ہومیوپیتھک اینٹی بایوٹک بن چکی ہے۔ تو دوستو آپ اس دوا کو انفلوئنزا، زکام اور سانس، پاخانہ، پیشاب، ٹھیک ہے نا، جلد، یعنی مختلف قسم کے امراض میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور یہ اتنی مفید دوا ہے کہ اگر اس کو بروقت استعمال کر دیا جائے تو اپینڈکس سے بھی جان چھوٹ سکتی ہے، لیکن آپ لوگوں نے اس کو استعمال نہیں کرنا، ٹھیک ہے دوستو۔ اس دوا کے اتنے فائدے ہیں
کہ یہ اس کے فائدے اگر ہم لوگ جان لیں تو اس دوا کو مسترد نہیں کر سکتے، لازماً اس کو گھر میں رکھیں گے۔ یہ خون صاف کرنے والی دوا بھی ہے۔ خون میں زہریلا پن ہو، عام چھوت کی حالتیں ہوں، ٹائیفائڈ کے اسہال ہوں، گلنے سڑنے کی حالتیں ہوں، سوزاک ہو، پھوڑے ہوں، ٹھیک ہے نا، گندے زخم ہوں، گینگرین ہو، اور گلڑ جس میں آنکھیں باہر نکل آتی ہیں، گائٹر، اس کو گلڑ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اس سے ہوتے ہوئے یہ کینسر کے آخری درجہ کے دردوں میں بھی استعمال ہو سکتی ہے۔ آپ ان سے اس وقت بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ دوستو، سانپ کے زہر کی چھوت کبھی یہ بہترین ہے، خدا نخواستہ اگر کسی کو سانپ کاٹ لے تو اسپتال تک لے جانے سے پہلے اس کو بار بار آپ بطور ایمرجنسی جو ہے آپ اس کو یہ دے سکتے ہیں، 10 قطرے جو ہے آپ اس کو 10 منٹ سے دے سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کا تھکن کا احساس ہے، بواسیر ہے، ٹھیک ہے نا، تو ان سارے امراض کے لیے جو ہے نا آپ لوگ اس کو بے دھڑک استعمال کریں اور انشاءاللہ یہ آپ کو مایوس نہیں کرے گی۔ اور ٹائیفائڈ کے لیے تو یہ آپ کا اتنا بہترین نسخہ ہے دوستو، اگر اس کے ساتھ ہم ٹائیفائڈینم 200 اور پائروجینم 200 استعمال کرنا شروع کر دیں، وہ دن میں 2 بار لیں، دونوں ادویات صبح اور شام، اور یہ 3 بار لیں، تو دوستو اگر پرانے سے پرانا ٹائیفائڈ ہو جو سالوں وجود کے اندر جسم کے اندر ہو، تو دوستو اس کے 2 منتھ کے استعمال سے وہ جسم سے بالکل ختم ہو جائے گا۔ لیکن یاد رکھیں، ٹائیفائڈینم اور پائروجینم کو آپ نے مسلسل 2 منتھ استعمال نہیں کرنا، آپ نے اس کو اس وقت تک استعمال کرنا ہے جب مرض کی شدت ہوگی، اور جب مرض کی شدت ختم ہو جائے تو پھر اس کو 1-2 دن چھوڑ کر جو ہے نا استعمال کرتے رہیں۔ تو انشاءاللہ 2 مہینے یا زیادہ سے زیادہ آپ اس اینٹی بائیوٹک کو 3 مہینے تک استعمال کر لیں تو انشاءاللہ آپ کی پرانے سے پرانے ٹائیفائڈ سے جان چھوٹ جائے گی۔ تو دوستو، اگر کوئی ایسی بات ہو جو آپ کو سمجھ نہ آئے اور آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں تو بالکل کمنٹ باکس میں آپ آ جائیں اور مجھ سے سوال کریں، انشاءاللہ میں آپ کو مطمئن کروں گا۔ تو دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ اس طرح کی نادر و نایاب ویڈیوز اور نسخہ جات آپ کو ملتے رہیں۔